ایک میٹنگ تشکیل دی جائے گی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ وہ میٹنگ کے بعد ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ مزید بریفنگ اس میں کراچی بار کے پریزیڈنٹ عامر نواز وڑائی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ہماری جو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی وہ 6 کینالز سے ریلیونٹ تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی اور 6 کینالز کو بند کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سیکنڈ ایشو تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ تھا۔ کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ ہم نے کل ہماری جب یہ نوٹیفیکیشن آیا اس کے بعد ہماری 6 کینال سے ریلیونٹ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی۔ سی سی کی میٹنگ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، چونکہ ابھی جو پروویژنل گورنمنٹ ہے اتنے دنوں سے انہوں نے ہم سے سیریس رابطہ نہیں کیا ہے اس سے ریلیونٹ، تو وہ ہم سے پراپرلی میٹنگ کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ اس میں کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی میٹنگ کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو پروویژنل گورنمنٹ ہے وہ اپنے کچھ نمائندوں کو ہمارے پاس بھیجنا چاہ رہی ہیں اور وہ ہم سے میٹنگ کریں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، کل پورے سندھ کے دھرنے ہم نے ختم کر دیے تھے ایکسیپٹ ببرلو کے دھرنے کے۔ اس کے بعد آج ہماری میٹنگ ہوئی، لا منسٹر صاحب ضیاء النجار صاحب نے میٹنگ کی جس میں ہماری جو ڈائیلاگس کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، جس میں بات چیت ہوئی اور ہمارے جو دوست تھے انہوں نے جو ہے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کارپوریٹ فارمنگ جو ہے سندھ میں نہیں چاہیے۔ انہوں نے ریسنٹلی جو 14,000 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کا ایشو چل رہا تھا اس پہ بھی بات کی۔ ضیاء صاحب نے کہا کہ ابھی وہ 14,000 ایکڑ زمین الاٹ نہیں ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سارے ڈاکومنٹس پرووائیڈ کر دیتے ہیں، اور جب ہم آپ کو سارے ڈاکومنٹس پرووائیڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ ایک میٹنگ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ 6 یا 7 تاریخ کو جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہماری ڈائیلاگس کمیٹی کو دیں گے، اور اس کے بعد ڈائیلاگس کمیٹی جون سی ہے وہ اس کو اسٹڈی کرے گی، اور 13 مئی کو ہماری یہ جو ڈائیلاگس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوگی گورنمنٹ آف سندھ کے نمائندوں سے، اور اس کے بعد جلد از جلد یہ جو ہمارا کارپوریٹ فارمنگ کا جو ایشو ہے وہ ریزولو کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ مثبت جو رپلائی آیا اور کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سارے دوستوں نے ہماری جو سی سی ہے اس نے باہمی مشاورت کے بعد آج جو ببرلو میں ہمارا دھرنا قائم ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم ببرلو والے دھرنے کو بھی ختم کرتے ہیں، اور ہم سب دوستوں کا، تمام وکلا برادری کا، ببرلو کے عوام کا، پوری سندھ کے عوام کا، خیرپور کا، سکھر کا، لاڑکانہ کا، سول سوسائٹی کا، فنکر کا، جتنے بھی فنکار ہیں ان کا، جتنے بھی آپ جرنلسٹ لوگ ہیں، ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں، آپ سب کا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کا، عام عوام کا، ہر کسی کا بے حد مشکور ہے، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ سب کی وجہ سے یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی دی، اور وہ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 کینالز کی صورت میں دی۔ اور فردر چونکہ جو اس ٹائم پہ بارڈر کی صورتحال چل رہی ہے، ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کوئی بھی ہو اس نے اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور دریائے سندھ کے لیے جس سے ہم آلریڈی پاکستان کے وفاق سے لڑ رہے ہیں، ہم انڈیا کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اس کا وہ پانی لے اور کسی قسم کی کینالز لے۔ آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ، تھینک یو۔ سرفراز میترو صاحب پریزیڈنٹ ایک منٹ پہلے آخر کوشچن آخر میں ابھی سرفراز میترو صاحب اور اشرف کھوکھر صاحب حیدرآباد کے پریزیڈنٹ، ان دو کی آپ بات سنیں، پھر سوال جواب کا نمبر وائز آپ سیشن شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی پوری سندھ کی وکلا برادری بالخصوص اور سندھ کی تمام عوام کا بالعموم، جنہوں نے اس پوری جدوجہد میں آج 12ویں دن مسلسل ہمارے ساتھ کندھا کندھا میں ملا کے سندھ کے مختلف جگہوں پہ دھرنے دے کے رکھے، اور دور دراز علاقوں سے آئے، مسلسل پارٹیسپیٹ کیا، اور اس چیز کی یقین دہانی کی کہ سندھ کے نہ صرف دریائے سندھ کے پانی کی حفاظت ہو بلکہ سندھ کی زمینوں کی بھی حفاظت ہو۔ البتہ کہ کل وفاقی حکومت نے سی سی آئی کے اجلاس کے بعد 1 کینالوں کو منسوخ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم
वकला बरादरी ने ये मुनासिब समझा कि जब तक हमारा दूसरा मुतालबे के ऊपर पेशरफ नहीं होती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, जिन भी मसलहतों के बुनियाद पे आज का धरना जो जिस तरह से आमिर नवाज वड़ाइश ने बताया है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ अटल है। हम किसी किस्म की कारपोरेट फार्मिंग यानी सनतकारी की काश्तकारी सिंध के अंदर होने नहीं देंगे। हम 1 इंच जमीन सिंध की किसी को नहीं देने देंगे। इस मुद्दे में हम चाहते हैं कि सिंध की जमीनें सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों को और उनके गरीब भाइयों को मिले, और जो हमारे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो हारी जिनको 25 एकड़ या उससे कम जमीन है, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को अलॉटमेंट नहीं होगी, और वो लोग होंगे जो पड़ोसी होंगे, जो उस देह के मकीन होंगे, जो उस तहसील के मकीन होंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे या जो उस प्रोविंस के होंगे। लिहाजा हमारा ये अटल है। ये बेशक जो भी मशावरती हमारी हैं वो हम कोशिशें जारी रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये इरादा अटल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सरहदों पे जो शोरिश है, हम उसके बारे में भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सिंध के सपूत और सिंध की दुख्तरें कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मुल्क जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले वोट दिया था उसकी सालमियत पे हमला हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब सिंध के ऊपर बात आएगी तो फिर हम किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। हम मोदी को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं और हम बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि सिंध के हकूक की किसी तरह से कोई खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत न करे, जसारत न करे, वरना इससे भी मुश्किल कॉन्सिक्वेंसेस को देखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सेकंड, इसमें 2 चीजें और डिस्कस हुई थी। एक चीज ये डिस्कस हुई थी कि वकला पे जो भी केसेस हुए हैं, जो भी FIRs हुई हैं, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस लेगी। और दूसरी चीज ये है कि जो चोरियां हुई हैं सारी, उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है, और जितने भी ये जो चोर मोबाइल्स वगैरह सब कुछ चोरी हुए, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इसकी रिकवरी की जिम्मेदारी है कि वो सब लोगों को रिकवर करके देंगे। एक मिनट, अशर साहब बस मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और जो कैनाल इशू है उससे हम लाजिम मजलूम समझते हैं, वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसके ऊपर जो है हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही कह रहे थे कि आप कैनालों का नोटिफिकेशन रोल बैक का आएंगे लेकर, तो उसके बाद जो है ना डायलॉग्स के दरवाजे खोलेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ है। अब गवर्नमेंट ने जो है हमें अप्रोच किया है, डायलॉग कमेटी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो है ना फर्दर अब जो भी मामला आते हैं इंशाल्लाह वो हम जल्द जो है मीडिया को भी बताएंगे। ये एक तारीखी कामयाबी हमें हुई है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे हमने किसी को डिफीट किया या क्या, लेकिन अल्लाह ने हम वकला को इज्जत दी है। और मैं अपने CC की बिहाफ के ऊपर एक जो है मीडिया को एक और भी अनाउंसमेंट करेंगे कि 17 अप्रैल जिस दिन हमने यहाँ पर फर्स्ट